إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فضل التوحید وما يكفر من الذنوب۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل ہم لوگوں نے توحید کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا۔ توحید کی فضیلت کیا ہے، اور اگر کوئی شخص توحید پر عمل کرتا ہے تو توحید کی وجہ سے کیسے اس آدمی کے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، دراصل ہم توحید کے ان فضائل کو اور ان ثمرات کو اور اچھے نتائج کو جاننے کی کوشش کریں گے، جن ثمرات کو، فضائل کو اور اچھے نتائج کو، یعنی توحید کے، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول السدید کے اندر بیان کیا ہے۔ اور یہ القول السدید کتاب التوحید کی مشہور مختصر شرحوں میں سے ایک شرح ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے جو فضائل بیان کیے ہیں اپنی کتاب میں، فضائل سے مراد یعنی کہ توحید پر عمل کرنے کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اجر کیا ہوگا، ثواب کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا۔ توحید پر اگر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں رہی کہ توحید کس کو کہتے ہیں، بار بار ہر درس میں تقریباً میں نے توحید کو بیان کیا ہے، توحید کو آپ کو سمجھایا ہے کہ خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے کو توحید کہا جاتا ہے۔ خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے کو توحید کہا جاتا ہے۔ اب یہ سنیے کہ اگر کوئی آدمی توحید پر عمل کرتا ہے، پوری زندگی عمل کرتا رہتا ہے اور شرک کے قریب نہیں جاتا ہے، شرک کے قریب نہیں جاتا ہے، جیسے آگ اور پانی ہے، جیسے آگ اور پانی ہے، دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے، مخالف ہے نا۔ آگ اور پانی مخالف ہے، دن اور رات ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ اسی طرح توحید اور شرک یہ دونوں کیا ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ اگر توحید پایا جائے گا تو شرک نہیں، اگر شرک پایا جائے گا تو پھر توحید نہیں پایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، تو توحید پر اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت اسے حاصل ہوتی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ دنیاوی اور اخروی پریشانیوں میں، دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کا اگر آپ کو سامنا ہے، اگر آپ توحید پر عمل کریں گے تو دنیاوی مصیبت بھی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اخروی مصیبت بھی آپ کی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ توحید پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو توحید کیا ایک بڑا سبب ہے، یاد رکھیے، توحید ایک بڑا ذریعہ ہے، بڑا سبب ہے۔ کس چیز کے لیے؟ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں دنیا کی پریشانی ختم ہو، گھریلو پریشانی میں ہے، تجارت کی پریشانی میں ہے، بال بچوں کی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور آخرت میں بھی آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، سب سے بڑی پریشانی کون سی پریشانی ہو سکتی ہے، دنیا کی یا آخرت کی؟ آخرت کی۔ دنیا کی پریشانی تو آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کی کوئی پریشانی برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔
تو شیخ عبد الرحمن بن صادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ توحید ایک بڑا سبب ہے، بڑا ذریعہ ہے، کس چیز کے لیے؟ دنیا اور آخرت کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے۔ پہلا فائدہ ہوا توحید کا۔ دوسرا جو فائدہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہے کہ اگر کوئی آدمی توحید پر عمل کرتا ہے، یاد رکھیں، غور سے سنیے، اگر کوئی آدمی اس دنیا میں توحید پر عمل کرتا ہے تو ایسا شخص جہنم میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں توحید پر رہتے ہوئے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آپ سے غلطی ہو جائے، آپ سے گناہ ہو جائے، لیکن شرک نہیں، آپ توحید پر ہیں۔ آپ کس چیز پر قائم ہیں؟ توحید پر ہیں، ایک اللہ کی عبادت آپ کی زندگی میں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی جانے اور انجانے میں ہو جاتی ہے، تو توحید کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ جہنم میں جائیں گے بھی تو آپ جہنم میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گناہ کے برابر، دنیا میں تو شرک کے علاوہ جو گناہ آپ نے کیا ہوگا اس کے برابر آپ کو جہنم میں رکھ کر یا سزا دے کر اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کہاں لوٹا دے گا؟ جنت میں۔ پھر آپ کہاں چلے آئیں گے؟ جنت میں چلے آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں مر گیا، اگر کوئی مشرک مر گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا تھا، اس آدمی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ وہ آدمی ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ تو دوسرا فائدہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، آپ کی زندگی میں توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، تو پھر ایسا آدمی ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہے گا۔ دو فائدہ ہو گیا توحید کا۔ تیسرا بڑا فائدہ جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی توحید کے مطابق زندگی گزارتا ہے، توحید پر عمل کرتا ہے، تو توحید کی وجہ سے آدمی کو کامل ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ آدمی کو کامل ہدایت، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہے، مکمل ہدایت، وہ ہدایت اس کو مل جاتی ہے، اور دنیا و آخرت میں وہ آدمی کیا ہے؟ امن اور سکون کی زندگی گزارے گا۔ جو آدمی توحید پر ہے، گویا وہ آدمی کیا ہے؟ مکمل طور پہ ہدایت کے راستے پہ ہے، سچے راستے پر ہے، اسلام کے صحیح راستے پر ہے، اور ایسا آدمی دنیا و آخرت کے امن و سلامتی کو حاصل کرے گا۔ نہ دنیا میں اسے کوئی تکلیف ہوگی اور نہ آخرت میں۔ دنیا کا بھی امن، اطمینان، امن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطمینان، سکون۔ دنیا میں بھی وہ سکون میں رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی ایسا آدمی جو توحید پر عمل کرتا ہے پورے طور پر سکون اور اطمینان کی زندگی کیا ہے؟ گزارے گا۔ تین فائدہ ہو گیا توحید کا۔ چوتھا فائدہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا کہ توحید کیا ہے؟ اکیلا سبب ہے، توحید ہی وہ سبب ہے، توحید ہی وہ راستہ، یاد رکھیے، توحید ہی وہ ذریعہ ہے، توحید ہی وہ راستہ ہے، اور توحید ہی کیا ہے؟ وہ اکیلا کیا ہے؟ سبب ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کے اجر اور ثواب کو پا سکتے ہیں۔ توحید کو چھوڑ کر اگر آپ یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، یاد رکھیے، پھر سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا واحد راستہ کون سا راستہ ہے؟ توحید کا راستہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کا راستہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، ثواب دے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ توحید پر عمل کرنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ توحید پر ہیں تو آپ کیا ہے؟ خوش نصیب ہیں۔ اگر آپ توحید پر ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں۔ کس اعتبار سے خوش نصیب ہیں؟ کہ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دولت دے گا، یہ نعمت دے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگار لوگوں کے لیے آخرت میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ اے اللہ، یہ میری امت کا آدمی ہے، میری امت کا شخص ہے، دنیا میں توحید پر تو تھا
لیکن توحید پر رہتے ہوئے کیا اس سے غلطی ہو گئی، اس سے گناہ صادر ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس آدمی کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور سفارش کس کے لیے کریں گے؟ کسی مشرک کے لیے نہیں، کسی مشرک کے لیے سفارش نہیں کریں گے اللہ کے نبی، کسی بدعتی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے۔ سفارش کس کے لیے ہوگی؟ اہل توحید کے لیے۔ یاد رکھ لیجئے، لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب سفارش کریں گے، چلاں پیر سفارش کریں گے، فلاں کیا ہے، مرید کیا ہے، اور قبر والے سفارش کریں گے۔ نہیں، سفارش اللہ تعالیٰ کیا وہی لوگ کر سکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور ان لوگوں کے بارے میں شفاعت ہوگی اور سفارش ہوگی جو توحید پر رہے ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت دنیا میں کرتے رہے ہوں گے۔ کسی مشرک کے لیے اور کسی بدعتی کے لیے کسی طرح کی کوئی شفاعت اور سفارش کیا ہے نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا چوتھا فائدہ توحید کا کیا ہوا کہ توحید واحد ایسا راستہ ہے جس راستے کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے آپ قیامت میں آخرت میں حقدار بن سکتے ہیں۔ پانچواں فائدہ توحید کا کیا ہے جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں دنیا میں کتنے کروڑ لوگ ہیں، کتنے کروڑ لوگ ہیں جو شرک کے راستے پہ ہیں، جو بدعت کے راستے پہ ہیں، توحید کا راستہ انہیں نصیب نہیں ہے۔ اور اس اعتبار سے آپ بستی والے لوگ اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کے راستے پر قائم رکھا ہے۔ ایسی بستی میں آپ لوگ ہیں، ایسے گاؤں میں آپ لوگ ہیں جہاں کیا ہے کسی طرح کا شرک اور کسی طرح کی بدعت کو انجام نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ کسی قبر پہ نہیں جاتے، کسی مزار پہ نہیں جاتے، کسی خانقاہ پہ نہیں جاتے، کسی بابا سے نہیں مانگتے۔ جو بھی مانگنا ہے اور اگر عبادت کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں؟ ایک اللہ کی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی توفیق ہے۔ پانچواں جو فائدہ ہے، یاد رکھیے، پانچواں فائدہ توحید کا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہمارے جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں، باطنی اعمال ہیں، وہ اس وقت قبول ہوتے ہیں جب ہماری زندگی کے اندر توحید ہوتا ہے۔ ہماری نماز اس وقت قبول ہوگی، ہمارے صدقات و خیرات اس وقت قبول ہوتے ہیں، ہماری دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب ہم توحید پر ہوں۔ اگر ہم توحید پر نہ رہیں، یاد رکھیے، یا جو لوگ توحید پر نہیں ہیں ان کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ ان کی قربانی قبول ہوتی ہے، نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی طرح کی کوئی عبادت ایسے لوگوں کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اس تعلق سے میں آیت پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی اگر آپ سے بھی شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی سارے اعمال کو برباد کر دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی برائی ہے اور اتنا بڑا کینسر کہہ لیجئے اس کو ہے، جس کی وجہ سے انسان کا سارا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو پانچواں فائدہ کیا ہوا کہ ہمارے اعمال، ہمارے اچھے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ انحصار کس پر ہے؟ توحید پر ہے۔ اگر ہم توحید پر ہیں تو ہمارے نیک اعمال قبول ہوں گے، اور اگر ہم توحید پر نہیں ہیں تو ہمارے نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ چھٹا فائدہ توحید کا، کہتے ہیں کہ توحید اگر آپ کی زندگی کے اندر ہے تو آپ کے لیے اچھا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ آسان بنا دیتا ہے کہ آپ اچھے کام کو انجام دیں، اور یہ بھی آسان ہو جاتا ہے کہ آپ برائی سے بچیں، یعنی منکرات سے بچنا اور خیرات کو یعنی اچھے کاموں کو کرنا اور برے کاموں سے بچنا۔ پھر سے سنیے، اگر آپ توحید پر ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے کو آسان بنا دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، برے کام سے بچنے کو بھی کیا ہے آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر آپ توحید پر ہیں
تو آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، حج کرنا آسان ہو جائے گا، صدقہ خیرات کرنا آسان ہو جائے گا، برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اگر چوری ہے، ڈکیتی ہے، زناکاری ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے آپ کو بچا لے گا۔ کس کی وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہیں۔ جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ سے قریب رہتا ہے، اللہ کی توفیق ہمیشہ اس کو ملتی رہتی ہے، اور جو توحید پر نہیں رہتا ہے گویا وہ اللہ سے دور رہتا ہے۔ اگر آپ کسی اچھے آدمی سے قریب رہیے گا تو ہمیشہ کیا کرے گا؟ آپ کی رہنمائی کرے گا نا، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اچھا کام کرو، برا کام نہ کرو، برے کام سے بچو۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ سے قریب ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہیں کرے گا کہ اچھا کام یہ ہے، یہ کرنا ہے، برا کام یہ ہے، اس سے بچنا ہے؟ تو یہ توحید کی برکت ہوتی ہے۔ چھٹی برکت کہہ لیجیے توحید کی کیا ہے؟ کہ اچھے کاموں کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح برے کاموں سے بچنا بھی ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ساتواں فائدہ، توحید پر عمل کرنے کا ساتواں فائدہ یہ ہے، توحید پر عمل کرنے کا